بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مفتاح داری سادہ جلد 1 صفحہ 70 پر 7 میں ابن القیم رحمہ اللہ نے امیر المومنین دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا ان الرجل لیخرج من منزله وعلیہ من الذنوب مثل جبال تہامہ۔ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی بھی آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر تہامہ پہاڑ جیسے گناہ رہتے تھے، بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ اسی بات دیکھو فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ خَافَ وَرَجَعَ وَتَابَ، جب علم کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے تو ڈرتا ہے، لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، اور ماشاءاللہ گھر کو لوٹتا ہے تو کوئی گناہ نہیں رہتا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَلَا تُفَارِقُ مَجَالِسَ الْعُلَمَاء، علماء کے مجلسوں کو نہ چھوڑو۔ معزز حاضرین، انسان الگ الگ انداز سے بیٹھتا ہے۔ کہیں بیٹھتے ہیں چغل خوری کے لیے، کہیں بیٹھتے ہیں چڑانے کے لیے، کہیں بیٹھتے ہیں غیبت کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ گپ شپ بھی کرتے ہیں، اور یہ گپ شپ کی محفلیں انسان کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی۔ جیسا کہ فرمایا جہنم میں جانے کے بعد جنتی پوچھیں گے کہیں کو تم جہنم میں چلے گئے، تو بولیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ مومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کیا کرتے ہیں؟ بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لہذا دنیا میں سب سے بہتر مجلس وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، بہتر مجلس وہ ہے جس میں قرآن کا ذکر ہو، بہتر مجلس وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھایا جائے۔ بہرحال مجلسیں الگ ہوتی ہیں، مگر علم کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس علم کی محفل میں بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ لوگ جمعہ میں بیٹھتے کہیں بولے تو شریعت کی طرف سے اس میں پابندی اس لیے بیٹھتے ہیں، اگر وہ پابندی نہیں ہوتی تو بھی پورا بھاگ جاتے شتلا اعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ سننے میں نماز پڑھنے کے لیے 100% آتے تو 60% لوگ بعد میں آتے پورا خطبہ ختم ہونے کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کی علامت ہے۔ لہذا مجالس کی، علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں خوف آتا ہے۔ نماز پڑھنے گئے، وہاں درس ہوا، گناہ کرے تو اللہ سے ڈرو۔ مومن ایسا رہتا گناہ کر کو گویا پہاڑ اس کے اوپر پڑنے والا ہے، یہ سن کو گناہ سے ماشاءاللہ توبہ کر لیتا۔ اور اسی طریقے سے خوف آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علماء کے مجلسوں میں بیٹھنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ کرنے لگتا ہے۔ الحمدللہ مساجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا، درس حدیث کا اہتمام ہوتا، جمعہ کا خطبہ ہوتا، ہفتہ واری درس ہوتا، ماہانہ پروگرام ہوتا، اسپیشل درس ہوتا۔ یہ تمام چیزیں مکمل طور پر جب مساجد میں آتی ہیں تو لوگ اس زمانے میں بڑے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ پروگرام ہو رہا ہے، ریکارڈ ہوا تو لائیو دیتا ہمیں پورا سن لیں گے، اس لیے بعض لوگ دین مجالس کو لائیو دیتے نہیں، اس لیے لوگوں نہیں آتے بول کے۔ تو اس طریقے سے آج ہمارا ذوق بڑا خراب ہو گیا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہ مجلس قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جن مجلسوں میں صحیح علم ہوتا ہے، بندے میں خوف پیدا ہوتا ہے، لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور توبہ کرتا ہے، اور جب وہ واپس ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اس کے اوپر سے مکمل طور پر ہٹ چکے ہیں۔ تو لہذا علماء کے مجلس میں بیٹھو، علماء سے تعلق پیدا کرو، علماء کے علم دوست بنو، علماء سے اپنے شکوک و شبہات پوچھو۔ آپ کو کیا طبی شک ہے تو لکھ کر رکھ لو واٹس ایپ میں، کاغذ میں، میسیج میں، تاکہ وقت پر پوچھ لو مکمل طور پہ۔ تو علماء کے مجلس میں جانے سے بندے کے گناہ مکمل طور پر پاک ہوتے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس بیان سننے اور اسی طریقے سے علماء کے ساتھ تعلق رکھنے میں بڑی جھجک معلوم ہوتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسے انگلش نہیں آتی ہے، فلاں نہیں آتا، فلاں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم بتائیں علماء ہی سے دنیا کا وجود ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی علماء کرتے ہیں، اور ان کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے جسموں کا نہیں بلکہ روح کا روحانی ڈاکٹر بتایا۔ لہذا علماء کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں بیٹھیں، ان سے تعلقات رکھیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بھی مجلس جو ہے سنورتی ہے علم کی تو وہاں بیٹھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی آیت ہماری زندگی کو بدل دے، پتہ نہیں کون سی حدیث ہمارے تقدیر کو بدل کر رکھ دے، پتہ نہیں کون سی مقرر کی کون سی بات، کسی عالم دین کی کوئی بھی بات ہو سکتا ہے ہمارے زندگی میں انقلاب لا لے، ہمیں جہنم کے راستے پر جانے سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی بات ہمارے دل میں اترے
گزرے اور ماشاءاللہ اس سے بندہ برائی سے توبہ کر کے نیک بن جائے. تو علماء کی مجلس سے بھاگنا اچھا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے. یہ یہودیاں ان پر اللہ کی لعنت ہو، یہ منافقین جو جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے قیامت پہ، المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے تو کوئی بھی اچھی بات بولے تو باہر کھڑ کو نعوذ باللہ یہودیہ بھی منافقین بھی بولتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا بولے تھے بیچ. تو لہذا ایسی چیز ہمارے دلوں میں آ گئی ہے. لوگ درس قرآن ہوتا وہ تو پہلے بھاگ جاتے ہیں، درس حدیث بولتا تو پورا بھاگ جاتے ہیں، اور نصیحت کرتے لوگ کیا بولتے ہیں مولوی صاحب کو کیا بھی کام نہیں سکا ہے، لمبا بولر بڑھ گئے ہی بولتے ہیں. لہٰذا میں اس ویڈیو سے پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو اپنے ذوق کو بدلو. گانے کب تک سنتے رہو گے، اور مطلب جو ہے وہ ٹک ٹاک کب تک دیکھتے رہو گے، فلمیں کب تک دیکھتے رہیں گے، اور لغو لہو میں کب تک مرے رہیں گے. آپ کی درس قرآن میں شرکت آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، درس حدیث میں شرکت آپ بن سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. آپ نے فرمایا مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے. ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر اچھا بناؤ. اور صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے نیک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بدبخت اگر بیٹھتا ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ متاثر ہو جاتا ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دیکھو آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہا تو برا ہو جاتا. یہ کتا 7 اصحاب کہف نوجوان تھے، وہ پورے ماشاءاللہ توحید پر جمے تھے، اپنے آپ کو جو ہے نصرانی اور کرسچینٹی سے بچانے کے لیے جو ہے گئے تھے غار میں، 309 سال تک سوئے. صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ کتا بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ماشاءاللہ ان سے متاثر ہو گیا. جانور انسان کی نیکی سے متاثر ہو سکتا ہے تو کیا انسان نیک سے متاثر نہیں ہوتا کیا؟ اسی لیے بولے نیک ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. مجلس جو مطلب سجائی جاتی ہے اہل علم کی، وہاں بیٹھنا چاہو. ماشاءاللہ آج بھی عرب میں دیکھیں گے دروس کا یہ سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ ماشاءاللہ، وہاں کتاب الطہارہ کا درس ہو رہا ہے، وہاں صحیح مسلم پڑھائی جا رہی ہے. مکہ مدینہ میں دیکھیں گے آپ ہر عالم درس دے رہا ہے. اور مطلب ابھی بھی ہم دیکھتے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ابوبکر الجزائری اسل ہونے کے بعد بیمار رہے تو درس کا وقت ہو تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو صالح حسینی وغیرہ دیکھتے ہیں 3 کھٹے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو علم دوست بنیے، علماء کے مجلسوں کو معمولی مت سمجھیے، اس میں خیر ہی ہے خیر. اور ایک بات بتاتے ہیں اس درس میں آپ کو، علماء کی محفل میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے اور ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے. اور یاد رکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ آپ کی مجلس ہے، جب ہم اس میں ہوتے ہیں تو جنت یاد آتی ہے، جنت کو دیکھے جیسا بولتے آپ، اور جہنم کے بارے میں ایسا بولتے جہنم دیکھے جیسا تھا. لیکن بیوی بچوں میں چلے گئے تو ہمیں پورا بھول جاتے. یہ چھوٹا اللہ کے نبی نے فرمایا بدلتی مجلسوں میں اگر تمہارے بدلتے دلوں پر اگر تم جو ہے نظر رکھتے ہو تو یہی عین ایمان ہے. لیکن فرمایا یہ اے حنظلہ تھوڑا تھوڑا اپنے دل کی اصلاح کرو، اگر تم ایسے رہو گے تو راستوں میں کھڑے ہو کر فرشتے تمہارے حق میں جو ہے تمہارے سے مصافحہ کریں گے. لہذا مجلس الگ الگ ہوتی ہے، بیکار مجلس میں اپنے آپ کو بچائیے. کھانے پینے کے بارے میں بات کرتے رہنا، چغل خوری کرنا، بیکار سیاسی موضوع کو لے کر بات کرنا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. بندہ علم حاصل کرے، علماء کی محفل میں بیٹھے. اور میں تو کہتا ہوں علماء کو علماء کے محفل میں بیٹھنا چاہیے. پتہ نہیں وفوق کل ذی علم علم، ہر ایک عالم سے بڑا عالم ہے دنیا میں، کسی کے پاس بھی مکمل علم نہیں ہے. لہذا کسی بھی جو ہے مجلس کو معمولی نہ سمجھو، اپنا ذوق کو صحیح رکھو. یہ گانے، یہ میوزک، یہ سیریل، یہ ٹی وی اور مغرب تہذیب کے چھوڑ کر جو ہے آپ علمی مجالس سے اپنے تعلقات کو رکھو. ماشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر صحیح کریں گے. اور جن مجالس میں عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے تو وہاں عورتوں کو بھی لے جانا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطاب فرمایا. اور ساتھ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع کے علاوہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اپنی طرف خاص توجہ دلائی. لہذا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے عورتوں کی اصلاح کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ علمی مجلسیں مطلب ہفتہ واری پروگرام کی خاطر گھر گھر ہم جا کر بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علمی مجالس سے فائدہ اٹھانے اور علماء کی قدر کرتے ہوئے ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.